اور جب سے نوازا آپ نے یا رسول اللہ، اس شعر کے اوپر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ جب سے نوازا ہے آپ نے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ اور یہ جو شاعر جو لکھا ہوا ہے، اس نے جو شاعر نے لکھا ہے کمال کر دیا، اس پر مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس پر ہمارا ایمان اور اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے میرا ایک مرتبہ سرکار کہتے صرف یہ میرا بات باندھے گی۔ جب کہا قبر میں سرکار نے میرا پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگائے، پھر فرشتوں نے مجھے اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے۔ آج کل لوگوں کا عقیدہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، یعنی مدینے آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ صرف بیت اللہ شریف جائیں، اللہ کا گھر وہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے کمال لکھا ہے، یہ اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہے کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بلایا نہیں، آپ ساتوں جہاں میں نظر آئے
جس شخصیت کے عقد میں حضور کی دو صاحبزادیاں آ جائیں تو وہ ذوالنورین، دو نوروں والا، بیٹیاں آ جائیں تو دو نوروں والا، لیکن خود انہیں نور نہ مانے۔ عقد میں دو بیٹیاں آ جائیں تو ذوالنورین۔ آپ نے ایک موقع پر کچھ مال و زر لیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے اور آپ کی شہزادیاں جوان ہیں، آپ یہ کریں کہ یہ جو مال میں لے کے آیا ہوں یہ آپ رکھ لو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مال میں نہیں رکھوں گا، آپ جو نذرانہ لے کے آئے، جو ہدیہ لے کے آئے، یہ میں نہیں رکھوں گا۔ آپ کہنے لگے، عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے استعمال میں آئی یہ مال و دولت۔ آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب سے میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کی چوکھٹ پر کبھی غربت ڈیرے نہیں ڈالتے، تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اور میں آج سے نہیں بلکہ جب سے میں نے سنا ہے اس گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب مجھے افلاس کا ڈر نہیں، غربت کا ڈر نہیں۔ آج رزق حلال کے ساتھ اگر اس نسخے کو بھی آزمایا جائے، لیکن رزق حلال ہو شرط ہے۔ رزق حلال جب کعبہ کی جب تعمیر کی نا مشرکوں نے سرکار کے زمانہ سے پہلے، تو حتیم جو باہر رہ گیا تھا نا، تھے مشرک، لیکن بات بڑی اچھی کی تھی انہوں نے کہا کہ جس کے پاس صاف ستھرا مال ہے نا وہ اپنا مال لائے۔ تو یہ کچھ حصہ باہر رہ گیا تھا، مال ان کا ختم ہو گیا، یعنی تھے مشرک، کعبہ کی تعمیر کے لیے شرط رکھی رزق حلال کی، مال صاف ہونا چاہیے۔ جب سب نے مال جمع کیا تو اتنا مال جمع ہوا کہ وہ حتیم جو تھی وہ باہر رہ گئے۔ اس میں اور بھی حکمتیں ہوں گی کہ ظاہری بات ہے امراء کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلتا، غریبوں نے بھی جانا تھا، تو حتیم تک ہر کسی کی رسائی ہے۔ ان حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کو ان کی یہ شرط، یہ ادا اتنی پسند آئی، آج بھی کعبہ اسی تعمیر پہ قائم ہے۔ شرط دیکھیں کیا ہے، یعنی ان کی یہ بات ٹھیک تھی کہ رزق حلال ہوگا، حرام کمائی سے ہم یہ نہیں کرنے دیں۔ تھے کافر، مکے کے مشرک تھے، اگر رزق کے اندر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو پھر اس رزق کے ساتھ، اس کمائی کے ساتھ ہم سورہ واقعہ کو بھی اگر شامل کر لیں تو پھر خیر و برکت کی ریل بیل ہوگی۔ تو میں اپنی اسی بات کے ساتھ کہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، یہ سارے لبیک والے ہیں، خاص کر کے ان کی نظر کر رہا ہوں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، یعنی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ اس در کی غلامی اگر دیکھنی ہے تو وہ تحریک لبیک میں دیکھیں، اور کسی کی بات کوئی نہیں کرتا، نہ کسی کا نعرہ، نہ کسی کی بات، اور آپ جس جگہ پہ چاہے مرضی بٹھا دیں، وہاں پہ کوئی تفریق نہیں کہ یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ یہ تفریق مٹا دی کہ بس حضور کا غلام ہونا چاہیے، بس ایک ہی سند کافی ہے، بس کہ حضور کا غلام ہو، وہ چاہے بہو مان کا ایک برادری، ہر برادری اللہ کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا،
اللہ نے تو بڑے واضح انداز میں کہا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ نے معیار کیا رکھا؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے ہاں عزت، تکریم، توقیر کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. وہ چاہے حبشہ کا رہنے والا بلال ہو تو کعبہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے نا، یہ ہم ایسے نہیں دعوت دے رہے کہ اس تحریک لبیک میں آ جاؤ. یہ تحریک لبیک بلال حبشی پھر کعبہ کی چھت پہ بھی آقا کریم نے چڑھایا، جسے مکہ کی گلیوں میں پیٹا جاتا تھا نا. پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا، بڑے بڑے عرب کے چودھری نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار نیچے. اب ہوا کیا؟ ایک غلام، اور غلام کے پاؤں کو بوسے دے رہے کعبہ. کعبہ نیچے رہ گیا، بلال حبشی اوپر. بڑا عجیب منظر ہے، ساری دنیا کعبے کی طرف، کعبہ بلال حبشی کے پاؤں کا بوسہ لے رہا. اس کا جواب قلندر لاہوری دے سکتا ہے نا. اقبال نے کہا تھا ارے ندان یہ نہ سوچ کہ بلال حبشی کعبہ کے اوپر جو چلے جانا، ان کا کعبے کی چھت پہ چڑھ جانا، یہ کوئی لمبی چوڑی عبادتیں تھیں، ریاستیں تھیں، بلکہ عبادت عابد تو تھے ہی تھے صحابہ. ہر صحابی تقوی کی اس بلندیوں پہ فائز تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اقبال کہتا ہے کہ زیادہ نہ سوچ، ایک شعر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بلال کعبے کی چھت پہ کیوں چڑھا تھا. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہتے ہیں دنیا والوں یہ مت سوچنا آقا کریم علیہ السلام کی صحبت، آپ کی نظر عنایت، اس کے لیے مال و دولت درکار ہوگا. یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ ہے ضربی قاضی الحیات، جو فقر سے میسر ہے وہ تونگری سے نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں، یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے. کب وہ سفر پہ جا رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں لبیک والے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. یہی تو ہم تبدیلی لانا چاہتے تھے، جو ہم لا چکے ہیں کہ جو بھی گزرے وہ بس سرکار کی بات کرے لبیک یا رسول اللہ. گھر سے اٹھے پھر لبیک، گھر جائے تو پھر لبیک، دکان پہ جائے تو پھر لبیک. اقبال کہتے ہیں اگرچہ ضربی ہے قاضی الحاجات، کہ مال دولت سے بھی تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، مگر جو فقر سے میسر ہے وہ تونگری سے نہیں. اقبال کہتے ہیں جو فقر سے ملتا ہے نا، بلال حبشی کبھی وہ بھی دور تھا کہ وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے. اب صحابہ پاس سے گزر جاتے، جب رسول اللہ نے سنا تو حضور سمجھ گئے کہ میرے بلال کو بھوک لگی. کبھی تو وہ وقت بھی تھا، کبھی پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، پھر گورنر بنے ہمس کے، اور پھر ریشم کے رومال سے ناک بھی صاف کروایا سکھا. تو امینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آل نبی اولاد علی. اب یہاں پہ جتنے بھی دوست آئیں گے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ فکری گفتگو کریں گے. ہماری محافل یہ روایتی محافل نہیں. ہماری باتیں آپ سنیں، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر وہ جرت پیدا ہو، آپ کے اندر غیرت و اہمیت پیدا ہو کہ ہم نے ظالم کو ظالم کہنا، ہم نے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں آل نبی اولاد علی محترم عزت امام سید ثقلین شاہ صاحب. وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کریں. سید ثقلین شاہ صاحب. وسلم علیک یا
حبیب اللہ سردار جو ہویا دو جگدا سردار جو ہویا دو جگدا تیری نوکر کل کائنات تیرے کہنت سورج مڑ پیندا تیرے کہنت ہوندی رات تیرے ہاں صفت سنایا تھے اتنے قدان الحمد تو لے بناس سائیں قرآن تیری بس نات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ برا ہوں سب سے میں اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ گزر کر نسیمہ جانے پتہ گزر کر سے احوال محمد را خبر کر سے احوال محمد را سبا تو اج مدینے کا سفر کر سبا تو اج مدینے کا سفر کر محمد کو خبر کر میں دے محمد کو خبر کر اور جہاں محبوب حق ہے تو
زمین ہے آسمان جا نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا قبر جان مشتاقم درا جا قبر بشر کن ہوائے وگدیے لیلا مدینے اتھرو میرے تھے آکھی ہور کے سکتی جان حال چاہیے بندے یہ سکتے جان حال چاہیے بندے نبی نے پاک روزے دی نظر کر نبی نے پاک روزے دی نظر کر تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن تو اے سلطان کل عالم دا سونا تو اے سلطان کل عالم دا سونا دیوانی تے نگاہ پر اثر کر نمانی تے نگاہ پر اثر کر عشق تیرے سایہ کئی دریاں کرماوا دریا کئی کوچیاں لگ پار گیا کئی روڑ شکلاں لڑیا تے شکلاں دیکھ نہ بھلی ہرگز باروں لال تے اندروں کالڑیاں غلام فریدا سائی غلام فریدا یہ سونا نظر کرے ہے بوالی
بڑے ہی پیارے انداز میں شاہ صاحب آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم عزت مآب محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب، وہ 5 منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں گے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور بہت سارے ہمارے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں، تو تھوڑی تھوڑی حاضری سب لگوائیں گے۔ اور ہمارے ٹکٹ ہولڈر رضوان واگا صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب۔ حامدا ومصليا ومسلما لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت نہ پڑھیے صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہمیں تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی اسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ جو کرتا ہے میرے آقا کی برائی اسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ حضرت گرامی، ٹائم کی شدت عروج پر ہے، 5 منٹ کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، اور آپ احباب کو قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ اور ایمان لانے کے بعد نماز کا ذکر نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا، حج کا ذکر نہیں فرمایا، دیگر اعمال کا ذکر نہیں فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے، تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی بات کی ہے، عزت اور ناموس کی بات کی ہے۔ آپ احباب کو پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ علماء کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا، سیاست میں آنا علماء کا کام نہیں ہے۔ تو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ سیاست کا معنی کیا ہے کہ بگڑتے ہوئے کام کو سنوارنا، بگڑتے ہوئے کام کو سنوارنا، بگڑتے ہوئے معاشرے کو سنوارنا۔ تو سیاست یہ علماء کی موجودگی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سیاست لفظ کیا ہے۔ سیاست عربی کا لفظ ہے، سیاست عربی کا لفظ ہے۔ چونکہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہم نے سیاست میں گندگی دیکھی، جب سے ہم اس دور میں یا جب سے ہمارے بڑوں نے دیکھا ہم نے سیاست میں گندگی دیکھی۔ سیاست میں کیا دیکھا؟ چوری دیکھی، ڈاکو دیکھے، زانی دیکھے، شرابی دیکھے، ہمیں تو دیکھنے کو یہ سیاست ملی۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جتنے نبی تھے وہ سب سیاست کرتے تھے اور سب سیاستدان تھے۔ یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے، یہ پیغمبری شیوا ہے سیاست۔ اور سیاست میں 2 روپ ہیں، جس طرح علماء حق اچھے علماء اور علماء سو برے علماء، اچھے علماء اور برے علماء، ہر کیٹیگری میں 2 روپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیاست میں بھی 2 روپ ہیں۔ نمرود اتر
اترا میدان میں، سیاست کے میدان میں، تو اس نے سیاست کون سی کی؟ اس نے شیطانی سیاست کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے جناب ابراہیم کی تخلیق فرمائی، اس نے بھی سیاست کی۔ وہ سیاست کس کی؟ وہ سیاست رحمانی کی، اور نمرود نے سیاست شیطانی کی۔ حضرت موسیٰ اترے سیاست کے میدان میں، ان کے سامنے فرعون آیا، اور فرعون کے مد مقابل حضرت موسیٰ کلیم آئے، اور فرعون نے شیطانی سیاست کی اور موسیٰ علیہ السلام نے رحمانی سیاست کی، اور وہ سیاست چلتی چلتی جناب والا مجدد الفسانی کے پاس آئی۔ حضرت مجدد الفسانی نے رحمانی سیاست کی، اور اکبر الہ آبادی نے شیطانی سیاست کی، اور یہ سیاست چلتے چلتے ہمارے ملک میں آئی، اور یہ سیاست کرنے کے لیے عمران شیطانی پہلا اترا، نواز شیطانی پہلا اترا، پیپل پارٹی والے شیطانی پہلا اترا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علامہ مولانا قبلہ امیر المجاہدین میدان میں نکلے تو یہ رحمانی سیاست میں، یہ رحمانی سیاست میں میدان میں نکلے۔ اور یہ سیاست کے دو روپ ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ تو گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں رکھ کر، آخری بات میں کہنے لگا ہوں، اقبال کہتا ہے کہ خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو اب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں۔ تسی حضور دے غلاموں اکرا میدان ہی تے آؤ، کی سمجھتے جے کہ انہاں نال بڑیاں پاوراں نے تے بڑیاں طاقتاں نے، خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو اب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں، اور خود ہی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارا نہیں۔ میں نے 5 منٹ قاری صاحب نے ٹائم دیتا، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مگر نہ میں تو آج اس شعر دی وضاحت کر کے دسا کہ محمد سر وحدت میں کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا علیہ السلام کی عظمتوں کو جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا، ان کی بولی آپ دیکھیں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے الفاظ کا انتخاب کروں۔ یہ وہ ہیں، یہ ان کی بولیاں ہیں جنہیں حضور کی ذات سمجھ آئی ہے، جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے۔ ایک وہ بولیاں ہیں کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں، یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں؟ کبھی کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بالآخر، شیخ سعدی نے کہا تھا بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر، ہر ایک نے بالآخر یہی کہا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب ترانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اصغر علی حاکم صاحب، وہ آئیں اور چند منٹوں کی اپنی حاضری پیش کریں۔ پڑھ لو مل کے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار مل کے پڑھ لو صلی اللہ
بیس کم کر دو ذرا مہربانی. ایک ہی نعت ہے، ایک ہی شعر تے اس تو بعد ترانہ پڑھ کے تے اجازت چاہواں گے. ایک باری مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار دی محفل چاہ کے تسی تازہ ہو کے بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ. جے تھک گئے ہو تو چپ رہو، جے نہیں تھکے تو بولو سبحان اللہ. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نب جاوے. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نب جاوے. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے. شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے. اچھا کدھا کدھا دل کرتا ہے کہ کاش حضور دی گل سن دیا اور سنا دے نے بجائے. او بندہ ذرا 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ لہرا کے 5 سیکنڈ واسطے انشاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے. انشاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نب جاوے. اور آخری شعر اس نعت دا توجہ رکھنی ہے. تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے ہو جانیاں. تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے ہو جانیاں. میری گود چ حسن حسین ہو تیرے لال کھڑے دیا نب جاوے. میری گود چ حسن حسین ہو تیرے لال کھڑے دیا نب جاوے. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دیا نب جاوے. اور وعدے دے مطابق آخری ترانے دے کے شعر ایک ہی شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا. ایک باری کہہ دو سبحان اللہ. ہر عاشق کا ہے نعرہ. ایسے ہاتھ چکنے نے دو میں آپ چکنے نے سارے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 3 باری کہنا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. قبلہ پیر صاحب یہ نعرہ کوئی آج دا نہیں ہے، یہ بڑی دیر تو چلتا آ رہا ہے. یار سبحان اللہ تے بولو. ایسی ہے کہ کدھا کدھا نعرہ ہے تُسا بولے ہی سبحان اللہ. صدیق عمر عثمان کا ہے یہ ورد ہماری جان کا ہے. صدیق عمر عثمان کا ہے یہ ورد ہماری جان کا ہے. صدیق عمر عثمان کا ہے یہ ورد ہماری جان کا ہے. صدیق عمر عثمان کا ہے یہ ورد ہماری جان کا ہے. ہم کو ہے جان سے پیارا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ। ਲੱਬੈਕ ਲੱਬੈਕ मनक़बत पेश कर रहे थे। उस्ताद अक्सर फरमाया करते थे कि हुजूर से इतनी ग़ुलामी करो कि जब कब्र में जाएं, उस्ताद तो शेर पढ़ा करते थे ना, जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए वो मेरा ग़ुलाम आया। कम अज़ कम इतनी वफ़ा करके जाओ हुजूर से। तो फरमाया करते थे कि बुज़दिल बंदे का काम नहीं हुजूर से मोहब्बत करना, उसके सीने में अल्लाह हुजूर की मोहब्बत रखता ही नहीं जो बुज़दिल हो। ये दिलेरों का काम है, बहादुरों का काम है। और इमाम का शेर और उसके बाद हमारे मोहतरम मेहमान का खिताब। बरेली के ताजदार ने कहा था ना कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और किसी शायर ने कहा था ना, फ़कत इतना सबब है बस में इनेक़ाद महशर का, फ़कत इतना सबब है बस में इनेक़ाद महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यही सबब है बस, और कोई सबब नहीं होगा। अल्लाह जानता है कि किसने किधर जाना, वो हमने कल क्या करना हमें इल्म नहीं। वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो सीनों के अंदर छुपे हुए राज़ों को भी जानता है। तो आला हज़रत इसलिए कहा था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज इनकी पनाह में आ जाओ, आज ये लब्बैक का नारा लगाओ, आज ये कहो या रसूल अल्लाह, आज कहो या रसूल अल्लाह मैं भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, या रसूल अल्लाह मैं हर वक्त हाजिर हूँ। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अब खिताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ फ़रोज़ बटुआ के अमीर इज़्ज़त इमाम मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब वो आएँ और तहरीक लब्बैक के हुजूर नौजवानों को अपनी फ़िक्र से और हुजूर की मोहब्बत से इनके सीनों को मामूर फरमाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब तो पहले मैं जनाब मोहम्मद इफ्तिखार रज़ी साहब जेड़े CUC दे अमीर ने और इस UC दे नाज़िम आला जनाब मियां मोहम्मद इशफाक साहब और इन्हां दी सारी टीम नूं मुबारकबाद देना। यकीनन मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने जो इत्थों दे हालात और मामलात इसके मुताबिक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतना बड़ा प्रोग्राम तो फिर वो भी मेन रोड अल्लाह जल्ला शान हो
اے بھائیاں نو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور میرے تو پہلے گفتگو میرے برادر اکبر بہت ہی پیارے بھائی علامہ شیراز صاحب اور دوسرے بھائی انہاں دی گفتگو تو بعد اور میرے تو بعد بڑے بڑے شیر میاں صاحب پیر علامہ پیر بخش صاحب انہاں دی گفتگو دے سامنے میرے جے نالائق دی گفتگو کرنا تے میں سمجھنا کہ بے معنی ہے تے بس یہ بھائیاں دے ذوق تے کچھ گفتگو کچھ حاضری دے طور تے سارے بھائی ذرا ذوق دے نال الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما سید حجویر مخدوم امم مرکد پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم و زندہ کشت صبح ما از مہر و تابندہ کشت جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی عداوت پہ لاکھوں سلام گرد ماں دست انجم میں رکشہ حلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء
راکب دوش جنت پہ لاکھوں سلام، اوج میرے خدا بحر موج ندا، روح و روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگو کبا، دشت بے کس غربت پہ لاکھوں سلام۔ ہم عشق محمد کا پرچم ہر سو لہرا کر دم لیں گے، ناموس کے پہرے دار ہیں ہم، دنیا کو بتا کر دم لیں گے۔ یہ عزم ہے ہم دیوانوں کا، فاروق کی بتا دو دنیا کو، ہر شاتم کو ہر باغی کو ہم سبق سکھا کر دم لیں گے۔ بابا جی علیہ رحمہ اپنے شہزادے جگر گوشہ امیر المجاہدین اور تواڈے تے میرے ساڈے ساریاں دے قائد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب آپ دی اور اپنے اس سارے روحانی بیٹیاں دی تربیت فرمایا یا فرمایا، جس دور دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے سی، اس دور دے اندر کلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں سی کہ جنہاں کل بہت زیادہ علم سی، اور بھی بڑے بڑے لوگ سی جنہاں کل علم دے ذخائر سی، لیکن کوئی ڈائریکٹلی رب تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے وچ حاضر ہویا لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ دی ذات اقدس کے بارے چی وقت وقت کر بیٹھا، جس کا نتیجہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کوئی حضور علیہ السلام دی ذات اقدس کے متعلقہ وقت وقت کر بیٹھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ کوئی صحابہ اکرام دے بارے وقت وقت کر بیٹھا، تباہ ہو گیا۔ کوئی اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وقت وقت کر بیٹھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن فرمایا پتہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کیویں بچے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ دی بارگاہ عالیہ تو تھلے لے آندا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ تو بھی تھلے، صحابہ اکرام تو بھی تھلے، حتیٰ کہ حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن آپ دی بارگاہ عالیہ دے وچ پیش ہوئے، اور ڈائریکٹلی آپ دی بارگاہ عالیہ چ بھی نہیں بلکہ عرض کی تھی تجھ سے در اور در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضور جس در دے نال تواڈی نسبت ہے، اس در دے نال جس کتے دی نسبت ہے، اس کتے دے نال احمد رضا نو قبول فرما لو۔ بس ایہی گل سی کہ جس دے نال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کامیاب ہوئے۔ حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن دی بارگاہ عالیہ دے وچ جدوں مقبولیت ہوئی تے پھر آپ دے ذریعے دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ پیش ہوئے تے عرض کیتی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، منگن دا طریقہ ہوئے تے پھر گل بندی ہے۔ عرض کی تھی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جدو پھر حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن دے صدقے دے نال قبولیت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ، پھر حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن دے صدقے دے نال
نظارے کتنے بارگاہ رسالت ماب دے تے پھر پکار اٹھے واہ کیا جود و کرم ہے شائبت ہاں تیرا کوئی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سب آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا بس اس تو ہی میں ایک لمحہ فکریہ کہ جناب جیڑا بندہ ڈائریکٹلی رب تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے وچ پیش ہوئے تے کسی وجہ دے نال اور رد ہو سکتا ہے تباہ ہو سکتا ہے تے جیڑا جناب در رسول میں چھڑ دے در غوث البراد میں چھڑ دے در رب تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ نے بھی چھڑ دے صحابہ اکرام دی بارگاہ عالیہ میں چھڑ دے اور پہ جاوے کفر دے پیچھے تو پھر وہ کہے کہ میری کامیابی ہوئے گی پھر وہ کہے کہ میں کامیاب ہوا پھر وہ کہے کہ میری دین دی سمجھ آ جائے آج تک ساڑھی ہوش کے اندر جتنے بھی لوگ اقتدار کی سیٹ تے پہنچے کوئی ہے ایسا جڑا در رسول تے جا کے جھکیا ہوئے تے رسول اللہ دا بن گیا ہوئے کفر دے پنجے جا کے پنجے نہ پائے ہون کفر دے چیلیاں پوشیاں نہ کیتیاں ہون جنہیں کرنیا کفر دے چیلا پوشیاں جنہیں منگنا جا کے کفر دے کولوں تے پھر کبھی ساڑھے حالات ٹھیک ہو جان اور جیڑا جناب رسول اللہ دی بارگاہ عالیہ نو چھڑ کے اولیاء اعظام دی بارگاہ عالیہ نو چھڑ کے جاوے نہیں اللہ دی بارگاہ عالیہ او تے رد ہو جائے کسی اپنی بدبختی دی وجہ تو تے جیڑا سب کچھ چھڑ کے سب عظیم بارگاہ نو چھڑ کے پھر وہ آکے کہ میں بچ جاؤں پھر وہ اس طرح دے کرتوت کرے گا جو کرتوت انہاں دے زمانے دے سامنے نے کدی ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گستاخیاں تے کدی گستاخاں دا ساتھ تے کدی اس غریب عوام نو مہنگائی دے وچ تباہ کر کے اپنی جیباں بھردیاں تے کدی اپنے مفاد کی خاطر اس ملک نو دباؤ تے لا دینا پھر وہ ایک نہیں کرن گے کل تک اے حکومت جڑی آج موجودہ حکومت او سی کہ ادو جناب مہنگائی دی وجہ تو ملک تباہ ہو رہا ہے جناب غریب عوام پیس رہی ہے جناب دین جناب آج سارا کچھ بھول گیا کیا یہ سارا کچھ قوم کو بے وقوف بنانے دے واسطے ہی ہے کیا یہ سارا کچھ اپنے مفادات سیدھے کرنے دے واسطے ہی ہے کل تک انہاں دا ہی ممبر اسمبلی دے اندر اوہ دے لکھیا انہوں نے پڑھیا پنجاب اسمبلی ساڑھا ممبر کوئی نہیں انہوں نے ممبر دا پڑھیا آیا اور انہوں نے اسمبلی دے وچ انہوں نے پڑھیا آیا میں تمہارے سامنے رکھن لگیا انہوں نے ہی بندے نے اے جناب بڑی ناف دے نال اسمبلی دے وچ کہہ رہا سی جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو
جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے لگتے ہوں، جس دیش میں ڈاکہ داروں کے نت نئے تماشے ملتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش کا حاکم ظالم ہو سسکیاں نہ سنے مظلوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بند ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں ہر روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش میں سادہ لو انسان بس باتوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ جناب اسی منیا کہ تسی دردمانہ جملے ادا کیتے، لیکن کیا یہ درد صرف قوم نو بیوقوف بنانے واسطے سی؟ ادو تو سی ہوندے حکومت، آج یہ تھوڑے سارے درد کدے گئے؟ آج کیا یہ قوم مہنگائی دے اندر نہیں پیس رہی؟ کیا آج ایک قوم خودکشیاں نہیں کر رہی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دریا دے کنارے مرے کتے دے بارش پوچھ ہونی ہے تو جناب تھانوں اے پنجاں دے بارے جڑے 5 دے 5 وہ خود اپنی بیوی دے بچیاں دے گلے کٹ کے خودکشی کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو پھانسی دے پھنڈے تے لٹکا رہے ہیں، تھانوں اس دے بارے کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ اور پھر بہانے جناب کہ جناب وہ انہوں نے بل سی اسی تو پھنس گئے ہیں، تو انہوں نہیں پتا تسی اپوزیشن اچ نہیں سی؟ کیا تو نہیں سی پتا ملک دے حالات کی نے؟ اوہدے تے تسی قوم دی درد مندیاں اٹھا رہے ہو آج ہو۔ اور پھر جناب مثال دے طور تے انہاں دی اس گل نو تسلیم کر ہی لیا جائے کہ ٹھیک ہے اون دے کرتوت سی جنہاں دے وچ پھسے ہوئے نے، تے کیا آج تک ملک نو اے لٹ کے تھوڑا کھا چکے ہیں؟ اینے عرصے تو تسی ملک نو لٹ کے اپنی جائیداداں بنائیاں، اپنے بینک بیلنس بنائے، اپنے مال و زر بنائے، کیا ایک سال دے واسطے بھی اس قوم دا حق نہیں کہ تسی اس دے وچوں ہی اس قوم دے واسطے کچھ نہ کچھ کر دیو؟ جے رب تعالیٰ نے اے عزت عطا فرمائیے اس کو بچاؤ، بعد آ جاؤ انہاں کرتوتاں کو۔ اگرچہ ساڑی آواز انہاں تک نہیں لیکن انہاں دے چیلیاں تک تو پہنچ دیئے، وہ تے کمینے ہیں نہیں ہیں، وہ تسی انہاں دے نال کھڑے ہو کے کی کر رہے ہو؟ جناب یہ تو حضور دا اپنا فرمانے والی شان ہے، جن نے کسی ظالم دا ساتھ دیتا وہ خود بخود ایمان وچ نکل گیا۔ تسی کہڑے ایمان دی گلاں کردے پھردے ہو؟ کیا وہ ختم نبوت تے ڈاکہ مار کے بھی ظالم نہیں؟ کیا وہ اس شاہکان رسول نو اس شاہکان رسول دے سینے نو چھنی کر کے بھی غدار نہیں؟ کیا جناب والا وہ مورتیاں تے دو چڑھا کے بھی غدار نہیں؟ ظالم نہیں ہے؟
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे वास्ते निकल उन्हां दे सीने छन्नी करके और फिर भी जालिम नहीं। क्या फराक के यारियां पाल के फिर भी जालिम नहीं। जेकर वो जालिम है तो दसो तुसी किंदे नाल खड़े हो। वो तो जलील है ही है, तुसी कैसे पासे जा रहे हो। चंद टकिया की खातर अपनी दुनिया व आखिरत तबाह कर रहे हो। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने कि हजरत ज़ैन बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला दे कोल एक बंदा आया। उन्हें आके अर्ज की, हजूर मैं तुहाडी बारगाह आलिया दे विच हाजिर होया, बादशाह नाल मैनू काम है ते मैनू पता है उसने नहीं करना, ते जे तुसी मेहरबानी फरमाओ मेरे नाल चले जाओ ते कम हो जाना है। आप उस दे नाल चले गए। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला फरमांदे ने जदों वक्त के बादशाह ने वेख्या कि हजरत ज़ैन बिन मोहम्मद इन्हां दी शान वो अजीम शान है कि हजूर अलैहिस्सलाम बेदारी की हालत च इन्हां नूं बार बार जलवियां दे नाल नवाजदे सी। फिर उन्हां दे अमल की कंडीशन तुसीं वेख लो कि किहो जी उन्हां दे अमल की कंडीशन होए। जदों वो वक्त के हाकिम ने वेख्या तो उठा, अपनी मसनद से इन्हां बुजुर्गों को बिठाया। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने काम एक ही हजार भी होंदे जो करने वास्ते तैयार सी, लेकिन जदों ये बुजुर्ग उथों वापस आए ना तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत करवाना बंद कर दी। फिर कितनी देर तक, कितने अरसे तक जनाब रोंदे रहे, कसीदे ते तराने ते नाता लिखते रहे। एक दिन रोंदिया रोंदिया लिखते ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को कई गलती हो गई कि तुसी मैनू ज़ियारत करवाना भी बंद कर दी। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने दूर तो ज़ियारत करवाई। फरमाया ओ ज़ैन ज़ियारतां मेरियां करना ते बाना जालमा दी मस्जिद ते। जेड़ा जनाब जालिम दी सिर्फ मसलत ते बवे वो भी एक गरीब का कम करवाने वास्ते उस दिन रसूलुल्लाह इस कदर नाराज ते जेड़ा जालिम ही नहीं रसूलुल्लाह दे गुस्ताखां दे नाल हक मिलाल है, रसूलुल्लाह दे गुस्ताखां दे नाल अपने ताल्लुकात जोड़ ले। फिर तुसी उन्हां दा साथ दे के ते तुसी ये महसूस कर रहे हो कि साडे ते रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, सानू माफी मिल जाएगी। जल्ले आ जाओ, आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। हाँ जी, आज वक्त है, रसूलुल्लाह दे गुलामां दे नाल खड़े हो जाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी आखिर ते मैं यही कहूँगा कि जनाब कोई भी हुण ऐसा नहीं है कि जिंदे सामने हाल तक हक के बातिल आया ना हो।
ایک پاسے اے لوگ اج نکلے تے دوسرے پاسے حضور دے غلام جڑے عشق رسول دے جام پیندے ہویا ناموس رسالت دے واسطے نکلے. مدد ہمیشہ رب دی سچیاں دے نال ہوندی ہے، کدی جھوٹیاں دے نال نہیں آئی. اج اے بھی نکلے، کل اس شاقان مصطفیٰ بھی نکلے سی. اس شاقان مصطفیٰ دیا یہ ہتھاں دیا تلیاں سی جڑیاں کنٹرینراں نوں اڑا کے ہو سکتیاں سی. اس شاقان مصطفیٰ تے شل بھی برسائے گئے، گولیاں بھی چلائیاں گئیاں. یہ سارے ظلم و ستم دے باوجود کیڑی پاور سی جس دے نال سارا کچھ چاک پرا پھٹیا. تے اج جے انہاں دے وچ سچائی دا ذرہ بھی سی تے لاہور چوں باہر نکل کے تے دکھاؤندے. ہاں جی، تے جے حال تک بھی کسی نو سمجھ نہ آئے تے پھر ساڈا قصور کوئی نہیں ہے. پھر وہ رب تعالیٰ دا فرمانے علی شان وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. رسول اللہ دی بارگاہ عالیہ ہے جس کے بارے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب اور رسول اللہ دی بارگاہ عالیہ دے وچ آ کے آپ دا کلام بھی سنیا تے سنن تو بعد پھر باہر جا کے کی کہندے سی نبی جو دل وچ ادب نہیں نا تے پھر گل نہیں بننی. ہاں جی، رسول اللہ تو ود کے کوئی اعلیٰ شخصیت کوئی نہیں تے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ود کے کوئی اچھے طریقے نال سمجھا سکتا ہے. لیکن جدو رب روس جائے تے پھر سامنے رسول اللہ ہو اور آپ تربیت بھی فرمان تے کوئی سمجھ نہیں آؤں. ساڑھی کی اوقات جنہاں نالے معاملات ہو چکے نے اسی انہوں نے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جنہاں نال نہیں ہویا حال تک انہاں واسطے لمحہ فکریہ آج وقت تے بچ جاؤ کدے انج نہ ہوئے کہ انہاں تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. انہاں دے نال لگ کے تسی بھی تباہی تے بربادی دی جڑی سیڑھی چڑھ جاؤ. اسی کل تک اس ذلیل اعظم دے واسطے بھی کیا سی اے تاجو تک نہیں رانے نہیں تیرے پیو دی جاگیرے انج بکیا وچ تو حوث دے ہاں تو حریفہ دا حریث ہے. ذلیلہ پیچھے تو بن ذلیل گیا ہے رکھی بیٹھا ہے تے تو ذلیلہ نہ ذلیل ہے تے جدو ہاتھ لاچاراں دے اٹھ جاسن ہو جاسی ہو دو اخیرے جنگ جو للکرے کدھر نسے جب بھج بڑے وچ پہلے جڑے بندے سی عقلاں والے نکلے اوہی عقلوں ویلے اور جڑے سینہ تان کے ڈٹ جاندے نے او کدوں کو ہوندے نے ہتھوں ویلے نال انہاں دے طاقتاں نے مالک دیاں نال انہاں دے طاقتاں نے مالک دیاں. کیویں کوئی انہاں کے بولے کہ ہر کوئی جشن میلاد النبی مناوے پر صدیق ساڈا تحریک لبیک و سلام ہے. ہر پاسے چرچے اٹھ گئے نے گلاں ہویاں سریام ہے اے جان جاندی ہے تے باویں ٹر جاوے پر دتا ساری دنیا نوں پیغام ہے ناموس نبی دے محافظ رواں گے باویں صبح ہوے باویں شام ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت والے ہمارے بھائی رضوان واگا صاحب تشریف لائے. ہم انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو محترم نواز بھائی نے بڑی ہی فکر انگیز گفتگو کی. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک بات کروں گا کہ گولڈے کے تاجدار نے کہا تھا کہ
مجھ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی. جب مرزے نے للکارا تھا نا لاہور میں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور سے چل کے ادھر سے گوڑلا سے چل کے لاہور آ رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسی بغیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی کہ حضور کی ناموس پہ حملہ کیا جائے اور پیر مہر علی شاہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی ذاتی خدمت کرے، ظاہری بات ہے ہم سرکار کا زمانہ تو ہم پا نہیں سکے، لیکن خواہش اس بادشاہ کی طرح جس نے کہا تھا کئی سالوں بعد کہ اس نے تمنا خواہش کا اظہار کیا تھا، کاش میں سرکار کا زمانہ پاتا. ایک دن اس نے اپنے لشکر کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش سرکار کا زمانہ پاتا. اور یہ سارا لشکر سرکار کی معیت میں اسلام کی سر بلندی کے لیے سرکار کی ساتھ یہ لشکر لے کے شامل ہو جاتا. اب یہ خواہش کرنا تھی، دنیا سے چلا گیا، کسی کو خواب میں ملا تو اس نے پوچھا بخشش کا سامان کیا تھا؟ اس نے کہا میری بخشش کا سامان صرف وہ خواہش، وہ تصور تھا. حضور کے غلام صدیوں بعد حضور سے صرف سچی خواہش کریں، ایسی سوچیں، بات سوچیں کہ کاش میں سرکار کے زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا، اسے بھی بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی چاہتا ہے کہ سرکار کی ذاتی خدمت کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے، وہ ناموس رسالت کی چوکیداری کرے، وہ ناموس صحابہ کی پہرے داری کرے، وہ ناموس اہل بیت کی پہرے داری کرے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ سب سے بڑا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورگی ہے. نماز، روزہ، حج یہ سارا کچھ بعد میں ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورگی ہے. اگر اس محبوب کریم کی محبت سے سینہ سرشار ہے تو پھر وہ سینہ محض سینہ نہیں بلکہ وہ مدینے کی گلی ہے. وہ سینہ جس میں محبت رسول موجود ہو. تو میں اپنے اسی شعر کے ساتھ، اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. یہ دونوں عشق ہیں. کبھی اب رضوان بھائی آئے تو ہم نے پھول پھینکے، لیکن جب ہتھکڑی کی باری آئی تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے کیے. یہ عشق ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے بڑی ہی عظیم شخصیت پیر محمد بخش صاحب آئیں اور اپنی نورانی وجدانی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. پیر بخش صاحب. تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محبوب رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیداء تیرا کچھ نہیں مانگتا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اللہ ایک راستہ دیکھتی ہے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے سایہ تیرا
झुकने मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा अल्लाह जल्ला जलालहु व मन वालहु व तम बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु दी हम्दु सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह बेकसमना दे अंदर हदियतन तोहफतन दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल कदर मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों खसूसन बिलखसूस बानियान महफल और जिन्हें भी उलमाए कराम मशाइख अज़ाम खसूसन बिलखसूस पीर तरीक़ा रहबर शरीयत मियाँ बशारत अली हनफी सैफ़ी साहब और भाई रिजवान साहब अल्लामा शहराज साहब और साढ़े भाई नवाज गारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब जिन्हें भी बेली जिन्ना जिन्ना भी दामे दिल में सुख ने इस पाक कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया है अल्लाह सब की हाज़री कबूल मंजूर फरमाए बेलियो नाराए तकबीर।